جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی شان اتنی بلند کی کہ آپ سے جس کی نسبت ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی مقام بلند کر دیا اور اسے ایک امتیازی شان سے نواز دیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات میں سب سے اونچا عرفہ اعلیٰ مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمایا۔ معراج کے واقعے میں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک مقام ایسا آیا، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سارے پیغمبروں کے پاس اللہ کا پیغام لاتے تھے، اللہ کی کتاب لاتے تھے، اللہ کی وحی کو لاتے تھے، پیغمبروں اور اللہ کے درمیان جو واسطہ تھے، وسیلہ تھے، کتنا اونچا مقام ہے آپ کا۔ لیکن معراج میں ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے آقا آپ یہاں سے آگے تنہا تشریف لے جائیے۔ آقا نے پوچھا، اے رفیق سفر، یہ آدھے سفر میں ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ فرمایا، اس کے بعد اللہ کی جو تجلیات ہیں، انوار و برکات ہیں، اللہ کا جو جلال ہے، جبرائیل بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک قدم آگے بڑھے گا، جبرائیل جل کر خاکستر ہو جائے گا۔ کتنا اونچا مقام کہ جبرائیل علیہ السلام بھی درمیان میں رک گئے، آپ آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو آپ کی ذات سے جو چیز لگی، اللہ نے اس کی شان کو بلند کر دیا۔ یہ امت عمر کے حساب سے، طاقت کے حساب سے، عبادت کے حساب سے پچھلی امتوں کے مقابلے میں صفر ہے۔ بنو اسرائیل 500 سال کے بعد بچہ جوانی میں قدم رکھتا تھا۔ ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور واویلا مچانے لگی کہ حضرت بچہ میرا بڑا ہونے سے پہلے مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا عمر تھی؟ کہا کہ ابھی 500 سال ہوئے تھے کہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ آخر میں ایک پیغمبر کو بھیجنے والے ہیں جن کی امتوں کی اوسط عمر 63 سال ہے، 60 پر 3 سال، کچھ آگے بڑھ گئے، کچھ پیچھے رہ گئے، اور بعد ان کے پیغمبر کی جو عمر ہے وہ 60 پر 3 سال۔ تو وہ عورت مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈال کر واویلا مچانے لگی کہ وہ لوگ کھاتے کیسے، پیتے کیسے، آرام کیسے کرتے، 60 پر 3 سال 70 سال میں کیا عبادت کریں گے وہ؟ یعنی جس کو ہزاروں سال ملے ہوں اس کے لیے 60 پر 3 سال کی عمر کیا معنی رکھتی ہے؟ عمر کے حساب، طاقت، پہاڑوں کو تراش کر محل بنایا کرتے تھے وہ۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، سمندروں پر پنجے رکھ کر چلا کرتے تھے، سمندر کو پار کیا کرتے تھے۔ ہر اعتبار سے دنیاوی یہ امت کمزور، عمر، عبادت، طاقت، قوت، لیکن
اللہ نے اس امت کا مقام سب سے اونچا کیا. وجہ کیا؟ اس امت کی نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. دنیا میں پہاڑ لاکھوں کی تعداد میں ہے، لیکن ایک پہاڑ وہ ہے جس کو جبل نور کہتے ہیں. لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں، اور اس پہاڑ کا نام ہی نور کا پہاڑ، روشنی کا پہاڑ. کیوں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے غار میں عبادت کرنے جایا کرتے تھے نبوت سے پہلے، اور پہلی وحی جو آئی اسی پہاڑ پر آئی. کائنات کے کروڑوں پہاڑ اس پہاڑ پر قربان ہیں، اس لیے کہ اس پہاڑ کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. آپ کے قدم یہاں لگے، اللہ نے اس پہاڑ کا مقام اونچا کر دیا. دنیا میں کیا غار نہیں، غار کہتے ہیں پہاڑ میں جو سوراخ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. ہر پہاڑ کے اندر آپ کو غار ملے گا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر جب مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں غار ثور آپ تشریف لے گئے. ساری دنیا کے پہاڑوں کے غار اس غار ثور پر قربان. کیوں؟ کلام پاک میں اس کا تذکرہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب وہ دونوں غار کے اندر تھے سفر ہجرت میں، آقا نے اس غار میں پناہ لی تھی. یہ غار پر دنیا کے تمام غار قربان. کوئی غار اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا. لاکھوں ہمالیہ جبل نور کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتے. جس جانور پر آپ بیٹھ گئے، خچر پر، گدھے پر، گھوڑے پر، اونٹنی پر، وہ جانور کائنات کے جانوروں کا سردار بن گیا. جس خچر پر بیٹھے، جس اونٹنی پر بیٹھے، وہ اونٹنی کائنات کے اونٹنیوں کی سردار بن گئی. جس میدان میں آپ تشریف لے گئے، احد کا میدان، کائنات کے میدان، اس میدان کے ایک ذرے پر قربان. بدر، کائنات کے میدان، اس بدر کے ذرے پر قربان. جس مسلح پر کھڑے ہو گئے آپ، کائنات کے مسلح اس مسلح پر قربان. اور اللہ نے اس مسلح کو اتنا قبول کیا، اتنا قبول کیا، کہا یا تو وہ جگہ جنت سے لائی گئی یا قیامت کے دن اللہ اتنے حصے کو اٹھا کر جنت میں لگا دے گا. آپ سے جو جڑا اللہ نے اس کی شان کو بلند کر دیا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، کیا ہے آپ کے پاس؟ مال، غریب، چہرے کے کالے کلوٹے، خاندان، قبیلہ، حبشہ کے رہنے والے، نہ عرب، نہ حکیم، نہ امیر، نہ خاندان، قبیلہ. لیکن آقا نے فرمایا اے بلال، آج تم کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو. اذان ہوئی، نماز ہوئی. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پر کیوں کھڑوایا؟ اذان تو میزنا، اس زمانے کے اندر اذان دینے کا ایک ممبر ہوتا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر اذان دیا کرتے تھے. آج کیوں کعبے کی چھت پر کھڑا کروایا؟ آقا نے فرمایا بلال مؤذن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. بلال سفر میں، حضر میں اذان دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے لیے. قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی کو پتہ لگے
کہ بلال کالا کلوٹا ضرور، بلال حبشی ضرور، بلال غلام ضرور، غریب ضرور، لیکن اس کی نسبت مجھ سے ہو گئی، اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے کعبے کو رکھ دیا، کعبے سے بلند بلال کا مقام کر دیا۔ کیا حیثیت تھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مؤذن بنے آقا کے، اللہ نے کعبے کو آپ کے قدموں کے نیچے کر دیا، کعبے سے بلند والا آپ کا مقام کر دیا۔ حضرت انس کائنات میں بچے نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں شہنشاہوں کے شہزادے ہیں، بادشاہوں کے بچے ہیں، حسین ہیں، خوبصورت ہیں، طاقتور ہیں، کائنات میں کسی غلام کو وہ مقام نہیں، وہ درجہ نہیں جو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو درجہ ملا، جو مقام ملا، آقا کی غلامی کر کر، آپ کی غلامی پر کائنات کی شہنشاہیت قربان ہے، زمین آسمان کے خزانے قربان ہیں۔ کیوں؟ آپ نے آقا کی غلامی کا شرف حاصل کیا۔ اللہ نے حضرت غلام نہیں ہے، نوکر کس کو کہتے ہیں، نوکر کا مقام کیا ہوتا ہے، نوکر کا درجہ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس غلام کا مقام اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ 100 سال آپ کی عمر ملی اور اولاد اتنی گن نہیں سکتے تھے خاندان قبیلے والے، اور زندگی میں وہ برکت دی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ سونے کا ڈھیر لگا رہتا تھا، جس کدال سے ہتھوڑی سے ہم پتھر پھوڑا کرتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کی دلیاں نکال کر بازار جایا کرتے تھے۔ دنیا میں یہ غلامی کا صلہ اور انعام ملا۔ غلام بادشاہوں کے ہیں، محمود کے غلام ہیں، اکبر کے غلام ہیں، جہانگیر کے غلام ہیں، عالمگیر کے غلام ہیں، شاہجہاں کے غلام ہیں، لیکن یہ غلام کائنات کے بادشاہ اس غلام پر فریفتہ، اس غلام پر قربان۔ کیوں؟ اس غلام کی نسبت سید الانس، سید الجن اور ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، غلاموں میں اس کا مقام اونچا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوالات صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے، فقہ میں، فقہ حدیث سے قرآن سے مسائل کو نکالنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چیزوں کی ذمہ داری تھی آپ پر، ایک مسواک کی ذمہ داری، ایک چپلوں کی حفاظت کی ذمہ داری۔ مسواک کا اہتمام چپل سیدھا کیا کرتے تھے، ٹوٹ جانے پر کیا کرتے تھے، اس کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چمکایا کہ کائنات میں صحابہ اگر مسئلہ پوچھنا ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر مسئلہ پوچھتے۔ اور حضرت اقرا ان کی ذمہ داری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواریوں کی دیکھ بھال کرنا۔ آپ کو خچر چاہیے، اونٹنی چاہیے، گھوڑا چاہیے، اسے مالش کرنا، اسے چارہ دینا۔ کائنات کے اندر جانوروں کے محافظوں میں حضرت اقرا کا جو مقام ہے، سارے دنیا کے جانور اور سارے دنیا کے محافظ خانے آپ کے جوتوں پر قربان، اس لیے کہ آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوروں کے محافظ تھے۔ جو جڑ گیا وہ چمک گیا، جو جڑ گیا وہ چمک گیا۔ عرب کی سرزمین کے اندر دودھ پلانے کے لیے عورتیں آتی تھی، ویپار کرتی تھی، اس زمانے کا ایک کاروبار تھا۔ یہ جو مائیں تھی یہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، امیر گھرانے کی مائیں، تو دائی عورت سے دودھ پیا کرتی تھی، پلایا کرتی تھی، دائی عورتیں بچے پیا کرتے تھے۔ کائنات میں سرزمین عرب میں ہزاروں دائیاں آئیں، لیکن ساری دائیاں
ساری دودھ پلانے والی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے پر فریفتہ اور جوتے پر قربان، اس لیے کہ حضرت حلیمہ نے آقا کو دودھ پلایا۔ فرماتی ہیں میرے قریب ہونے کی وجہ سے اور میرے پچھڑے خاندان قبیلے ہونے کی وجہ سے کوئی مجھے لینے کے لیے تیار نہیں تھا، آقا کو میں نے دودھ پلایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، میرے خاندان کے اندر برکت آ گئی۔ جب دیکھتے ہم کہ بکریوں کے تن کے اندر دودھ موجود ہے، بکریوں کو ذبح کرنا چاہتے، بکری چھری کے آگے آ کر لیٹ جایا کرتی تھی، ہمارے گھروں کے اندر خیر اور برکت کی فراوانی ہو گئی۔ جو جڑا اللہ نے اسے چمکا دیا، پہاڑ جڑا، غار جڑا، غلام جڑا، صحابی جڑے، مسواک دینے والا، جوتا دینے والا، نوکری کرنے والا، جو جڑا اللہ نے کائنات میں اسے دنیا اور آخرت میں چمکا دیا، اور ایسا چمکایا کہ اس کی چمک کے ذرے کو ساری دنیا والے نہیں پہنچ سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جڑے، یہ تو چیزیں تھی۔ آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، زمانوں میں جو زمانہ میرا زمانہ ہے، جس زمانے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا گیا، آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، ایسا زمانہ نہ اللہ نے اس سے پہلے کبھی بنایا، نہ قیامت تک اتنا بہترین زمانہ آئے گا۔ کیوں؟ اس زمانے کو آقا سے نسبت ہو گئی۔ یہ ہجرت کا زمانہ، یہ بدر کا زمانہ، یہ احد کا زمانہ، یہ تبوک کا زمانہ، یہ آقا کے وعد و نصیحت کا زمانہ۔ آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ایسا زمانہ اب تک نہ بنایا اللہ نے، نہ قیامت تک اللہ ایسا زمانہ بنائے گا۔ جو جڑ گیا اللہ نے اس زمانے کو چمکا دیا۔ اس زمانے میں سورج کی جو کرنیں وہ خوش نصیب، اس زمانے کی چاند کی چاندنی وہ خوش نصیب، اس زمانے کی وہ زمین کہ جہاں پر آقا کے پیر مبارک پڑے وہ خوش نصیب، وہ ہوائیں جس کو آقا نے سانس کے طور پر لیا وہ خوش نصیب، اللہ نے ان کو چمکا دیا۔ حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر مسلم شریف، تیسرے نمبر پر دو کتابیں آتی ہیں، بعض کہتے ہیں ابو داؤد شریف اور بعض کہتے ہیں کہ ترمذی شریف۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب و غریب واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بیان میں یہ آقا کی سیرت کہاں اٹھ رہی ہے؟ ہم یہی بتانا چاہتے ہیں آپ کو، زمانہ جڑا خیر القرون بن گیا، آپ کی اونٹنی جڑی کائنات کی بہترین اونٹنی بن گئی، آپ کا پہاڑ جڑا جبل نور بن گیا، آپ کا غار جڑا قرآن نے اس کو یاد کیا، آپ کا رفیق سفر جڑا تو قرآن نے کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، آپ کا صاحب قرآن نے کہہ دیا۔ وہ ازواج مطہرات، وہ بیویاں جس کو قرآن کہتا ہے ان لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی شوہر کا لباس اور شوہر بیوی کا لباس۔ زمانہ جڑا متبرک ہو گیا، غلام جڑا کائنات کا شہنشاہ بن گیا، بلال جڑے کعبہ قدموں کے نیچے آ گیا، عبداللہ بن مسعود نے مسواک دی، چپل صحیح کیے، کائنات کے فقی بنا دیے گئے، حضرت اقرا آپ کے جانوروں کی مالک کی، کائنات کے محافظوں کے سردار بن گئے، ابو ہریرہ آپ کے مدرسے کو جھاڑو دی، کائنات کے امیر المحدثین بن گئے۔ ہے کوئی علم حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو وہ عورتیں، وہ ازواج مطہرات جو نبی کے بسترے کی زینت، نبی کی حرم سرائی کی چراغ، روشن چراغ، ان کی سیرت کی گہرائی کو گئے بغیر صرف ان کی نسبت جناب محمد رسول اللہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے شوہر اور بیوی لباس میں، جسم میں، درمیان میں کیا بھی نہیں رہتا ہے کوئی چیز کہ کوئی آدمی اٹا رکھ کر لباس پہنتا ہو، کوئی آدمی لوہا رکھ کر ڈامر ڈال کر، لباس میں اور جسم میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ قرآن نے میاں بیوی کو کہا ان لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیویاں شوہروں کے کپڑے ہیں اور شوہر بیویوں کے کپڑے۔ اے ازواج مطہرات، تم پر ہماری جانیں، کائنات کا ذرہ ذرہ تم پر قربان کہ تم نبی کا کپڑا بن گئی۔ غار ثور پر قدم پڑے، غار ثور کائنات کا غار کا سردار بن گیا، ناقا پر آپ کا قدم پڑا، آپ بیٹھے، وہ اٹھتی کائنات کے اٹھتیوں کی سردار بن گئی، وہ پہاڑ پر قدم پڑا، وہ پہاڑ جبل نور بن گیا، اور ازواج مطہرات نبی کا کپڑا، نبی کا استر، نبی کا جسم کا کپڑا بنے رہی۔ ان کا کتنا اونچا مقام ہوگا، کتنا اونچا مقام ہوگا۔ ہم حضرت خدیجہ، حضرت زینب، حضرت عائشہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کی سیرت کی گہرائی میں، ان کے کیریکٹر کے بارے میں اور ان کے اخلاق کے بارے میں جانے سے پہلے ذرا سوچو کہ ان کی نسبت کن کی طرف؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کتنی خوش نصیب، کتنا اونچا مرتبہ، کتنا اعلیٰ مرتبہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بوڑھے ہو گئے تھے، تصویر مل رہے آپ، بریانی کی محفل میں کون تو بھی مرمرے کھایا تو کیسا لگتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے، 2 حلقے تھے، ایک علم کا حلقہ، ایک ذکر کا حلقہ۔ آپ علم کے حلقے میں بیٹھ گئے، فرمایا انما بعثت معلما، مجھے علم سے لگاؤ ہے۔ ذاکرین کو کہا کہ ایک اور مرتبہ ملے گے۔ 2 گھوڑوں پر سواری نہیں ہو سکتی، آدمی ذکر بھی کرے، بیان بھی سنے۔ میرے سے تو نہیں ہو سکتا، میرے باپ سے نہیں ہو سکتا، یا تو ذکر میں دماغ جائے گا یا تو کان بیان میں لگے، اسی لیے عمل کی توفیق نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ ایک کام کریں، بہت اونچی چیز ہے دین کی باتیں سننا، ازواج مطہرات کی سیرت سننا، نبی کے گھرانے کی اللہ 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 ہمیں کہتے سنتے موت دے دے، یہی چیز ہمارے نجات کے لیے کافی ہے۔ اس کے اوپر اللہ کی تصویر ڈھکلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی بہت بڑی تصویر، بہت بڑا ذکر ہے۔ قرآن نے کہا وَاذْكُرْ مَا يُتْلَىٰ فِي الْكِتَابِ، ان کا ذکر کرو تم، ان ازواج مطہرات کا۔ قرآن نے بڑی محبت سے ذکر کیا، پڑھو، پیار سے پڑھو۔ 22واں پارہ وَمَن يَقْنُتْ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ، کتنا پیار منہ میں مٹھاس آتی ہے۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، یہ کون عورت ہے؟ یہ نبی کی عورت ہے۔ مومن مرد اور مومن عورت ہے، یہ کون عورت ہے؟ نبی کی عورت ہے۔ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، قنوت کرنے والے مرد اور قنوت کرنے والے، ان کے تذکرے میں کیا مزہ لے دیتا۔ ہماری اماں کا ذکر، ہماری اماں کی سیرت۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہو گئے، بال داڑھی کے سر کے سفید ہو گئے، تو اچانک ایک خیال آیا ان کو، ان کی جوانی کا عالم تھا، ایک حسین لڑکی یہاں پر فریفتہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ان کو اتنا تقویٰ تھا کہ پھوٹ کر نہیں دیکھا اس لڑکی کی طرف، کہا نکل یہاں سے، خرید کہیں گی، مجھے زنا کی دعوت دیتی ہے، بدکاری کی دعوت۔ کہتے ہیں کہ زمانہ آیا، چلا گیا، جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا آیا، تو کہتے ہیں کہ مرتبہ میں حدیث پڑھتے پڑھتے میرے دل میں خیال آیا، اللہ کیوں روئی میں نرمی کرنے والا وقت، اگر میں زنا کر لیتا، اس عورت سے لذت حاصل کر لیتا اور پھر میں توبہ کرتا،
اور میری حدیث کی خدمت ہے، کیا اس توبہ کو قبول نہ کراتی اللہ سے؟ دل میں یہ وسوسہ آیا، کر دینا چاہیے تھا، جوانی تھی مزہ لے لیتا، میں نے بلایا تھوڑی نہ تھا، وہ عورت آئی تھی، مجھے کر لینا چاہیے تھا۔ اچانک خدا کا خوف غالب ہوا، خشیت غالب ہوئی، کتنا روئے کتنا روئے کتنا روئے کہ اپنا گریبان پر اپنے ہاتھوں سے مارنے لگے، اپنی ہتھیلیاں منہ پر مار کر ماتم کرنے لگے۔ ترمذی شرم نہیں آتی؟ جو گناہ چھوٹ گیا شکر کرنا چاہیے تھا، اور جب تو کر رہا تھا کیا نہیں، اب نہ کرنے کی عمر میں آ کر تجھے گناہ نہ کرنے کا بچانا، اے اللہ یہ کیسی زندگی ہے؟ کہتے ہیں کہ روتے 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 نیند لگ گئی۔ گناہ کرنے کے زمانے میں گناہ نہیں کیا، بڑھاپے میں جب زنا کرنے پر قدرت نہیں تھی، لڑکی کی خواہش پوری کرنے پر طاقت نہیں تھی، اب پچھتاوا کہ اس وقت کر لیتا تو اچھا تھا، لیکن پھر اللہ کا خوف اللہ کا ڈر غالب ہوا، مارا منہ پر، کہنے لگا شرم آنا چاہیے کہ شکریہ کرنے کے بجائے ماتم کرا کے گناہ کر لیتا، یہ بھی کوئی زندگی۔ ساری رات تڑپتے رہے، ساری رات روتے رہے، تہجد کا وقت آیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھلکا لگا، آنکھ کچھ دیر کے لیے بے قابو ہو کر بند ہو گئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آ کر آپ کو کہا کہ ترمذی جو تو نے کیا وہ صحیح ہوا، اس میں تیرا قصور نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ آقا نے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کو دلاسا دیا، میں انشاءاللہ اس کا جواب کل عرض کروں گا۔ میاں بیوی کے درمیان بے اعتمادی ہے، یعنی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اصل میاں بیوی کی زندگی کی جو گاڑی چلتی ہے وہ توکل پر، اعتماد پر، بھروسے پر۔ ایسے اسباب نہ شوہر کو اپنانے چاہیے نہ بیوی کو اپنانے چاہیے کہ اس میں ان دونوں کا اعتماد اور بھروسہ ٹوٹے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ شاید طواف کر رہے تھے یا کہیں جا رہے تھے، ایک صحابی آ گئے تو فوراً اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکیے رکیے، یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے بلکہ میری بیوی اور تمہاری ماں ہے۔ صحابی رونے لگے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی شبہ کرے گا کہ آپ غیر عورت کو لے کر جائیں گے؟ آقا نے فرمایا کہ نہیں، شیطان انسان کے جسم میں خون کے قطرے کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے، اب تو تم دیکھ لو گے۔ ہاں آقا کی بیوی تھی اور ہماری ماں تھی، پھر شیطان کہے گا نہیں، آقا کی بیویوں میں کوئی بھی یہ حلیے کی نہیں ہے، اتنی خطی نہیں ہے، شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ تو لہذا کوئی ایسا کام جس سے اعتماد ٹوٹے، بیوی فون کرنے لگی اجنبیوں کو یا مرد اجنبی لڑکیوں کو فون کرنے لگا، شادی بیاہ کی بات کرنے لگا، محبت کے SMS آنے لگے جانے لگے، اس سے اعتماد ٹوٹتا ہے۔ ہمارے علماء نے فرمایا گھر کی زندگی کی گاڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل سکتی ہے۔ یہ فلموں پر، ڈراموں پر جو گاڑی چلے گی اس کا انجام، اس کا انتم سنسکار مساج یہ ہوگا، طلاق اور خلا ہوگا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آن لائن کچھ سوالات آئے تھے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بزرگان دین، اولیاء کرام، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی جو تڑپ تھی، ان کی جو جستجو تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی سانس، ان کا مشغلہ یہ تھا کہ ہمارا مرنا اٹھنا بیٹھنا یہ اللہ کی رضا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ یہ نہیں نماز پڑھے تو تکبیر تحریمہ سے سلام تک ہماری ڈیوٹی اللہ کو راضی کرنے کی، اور نماز سے گئے تو بھی نکال کر جیب میں اور ڈھیڑوں چباروں کی گراف سر میں اور پاجامہ
کے टकने से नीचे कि जिसे अल्लाह निगाह भी उठा कर ना देखे, ऐसा नहीं। माँ के पेट से लेकर कब्र के पेट तक एक मुसलमान की फिक्र यही कि मेरे रब को मैं कैसे राजी कर सकूं और उसकी नाराजगी से मैं कैसे बचूं। तरावीह के बाद जो दुआ इज्तिमाई की जाती है, इसे हनफी में उसका सबूत है और वजह यह बयान की जाती है कि आदमी को जो बाद में आया उसे तरावीह की तादाद का पता नहीं होता, अगर बगैर दुआ के बगैर ऐलान के वितर के लिए खड़ा हो जाए तो उसे मुगालता हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो लिहाजा दुआ करना ये हद फासिल है, ये बॉर्डर है कि यहाँ 20 खत्म हो गई, आगे जो तुम नियत करोगे वो वितर की नियत करोगे। जमीयत उलमाए हिंद और केएफडी के बारे में शुरू ही में एक सवाल आया था, कहाँ हीरा और कहाँ पत्थर, कहाँ पहलवान और कहाँ दूध पीता बच्चा। केएफडी चूचू का मुरब्बा है, अब की नौजवानों की पैदाशुदा तंजीम है और जमीयत उलमाए हिंद जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, ऐलान जिहाद किया और यहाँ से हिंदुस्तान से अंग्रेजी तहजीब और तमद्दुन का जनाजा निकाला। जमीयत उलमाए हिंद की निगाह सर्रे सर्रे पर कल भी थी, आज भी है। इसमें उलमाए किराम की कुर्बानियां, उनका खून, उनका पसीना लगा हुआ है। उसमें एक एक अकादरीन, हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवारी रहमतुल्लाही अलैह, हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाही अलैह, हजरत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाही अलैह, ऐसे लाखों केएफडी बन जाए। मेरे रब की कसम, अल्लाह की कसम, इंसाफ के साथ कह रहा हूं कि हजरत शेखुल इस्लाम के जूते के जर्रे को कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये मुकाबले के आदमी के साथ, पहलवान का पहलवान के साथ, डॉक्टर का डॉक्टर के साथ, लायर का लायर के साथ, कितनी बड़ी बेवकूफी का सवाल है। ये सवाल तो हिमालय पहाड़ का जमीयत उलमा एक तरफ और दूसरी तरफ पैर में धूल लगने वाले एक जर्रा, ये चूचू का मुरब्बा। हमने इस ताल्लुक से तफसीली बयान दिया था केएफडी के ताल्लुक से। देखो, लोग कहते हैं कि केएफडी अच्छा काम कर रही है। कुरान करीम ने कहा, वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्ना, काम का अच्छा होना बजाते खुद कोई अच्छी चीज नहीं जब तक के उस काम की निस्बत शरीयत से ना हो। समझ गए? नमाज पढ़ना कोई अच्छी चीज नहीं। सल्लू कमा राय तुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। कई हिंदू लोग पानी की सबील लगाते हैं। बस स्टैंड के अंदर देखें, ठंडे पानी का कूलर, ठंडे पानी की टैंकी, और रेलवे प्लेटफार्मों के अंदर आप देखें तो क्या ये कहेंगे कि उनकी तंजीम अच्छी हो गई? जब तक काम अच्छा होने के साथ वो काम हमारे अकाबिरीन और बुजुर्गाने दीन के तरीके पर फिट नहीं होता, हम उस काम को कबूल नहीं करेंगे। इस तंजीम की सबसे बड़ी खराबी यह है, जुब्बा वाला जाता है, पैंट शर्ट पर आ जाता है। और तबलीगी जमात में जानी जिना से तौबा करता है, शराबी शराब से तौबा करता है, बेनमाजी तहज्जुद गुजार बन जाता है, दाढ़ी मुड़ा दाढ़ी रख। हर जगह बरेली जमात में अगर कोई दाखिल होता है, औलिया का आशिक, कब्र का मुजावर, कब्र का पुजारी, ये मतलब को छोड़कर कुछ तो फिलस पहन जाते हैं। यानी औलिया का आशिक, उलमा का आशिक, दीन पर मर मिटने वाला, नबी की शान पर मर मिटने वाला गैर मुकल्लिद बनता है। प्लस पॉइंट ये आता है कि हदीसों की ताक़ीद, हदीसों की जुस्तजू, हदीसों को याद करना, बुखारी शरीफ को खदालना, प्लस पॉइंट आया नहीं आया? दुनिया की हर तहरीर, हर जमात में अगर कोई भी दाखिल हो उसे प्लस पॉइंट मिलता है। एक भी तंजीम वो है कि यहाँ माइनस पॉइंट मिलता है। बड़ी दाढ़ी तो दाढ़ी कट जाती है, इस्लामी जुब्बा टी शर्ट आ जाता है, इस्लामी लिबास यहूदो नसारा का लिबास आ जाता है। नमाज जमात से, नमाज इंफिरादी
मुजाहिद हो तुम, जिहाद करने वाले हो, सब कुछ का गड़ा खोद रही, जिहाद, झंडा लगा रही, जिहाद, तराना पड़ रही, जिहाद। क्यों? अकाबिर के तरीके से हटे तो फिर हर चीज को जो इन्होंने समझा उसको करने लगे। गैर मुखल्लिफ कम से कम कुरान और हदीस के दायरे में रहकर बात समझने की कोशिश करते हैं। ये पत्रोली किस्म के छपरे कि जिनको न कुरान से न हदीस से कुछ वास्ता, लीडर बन गए और दुकान चमका रहे हैं, जिहाद का नाम देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखो, सिमी एक तंजीम थी, हमारे अकाबिरीन ने कहा जमात इस्लामी पर और जमात इस्लामी के बच्चों पर कहा कि इसके करीब ना जाना, ये गुमराह जमात है। इख्तिलाफ किया, किताबें लिखी, मौदूदी के खिलाफ जो है लिटरेचर शाये किए, माने नहीं। सिमी पर पाबंदी लगी, माने नहीं। अब सिमी के अपराध जेलों के सलाखों के पीछे बड़ी मुश्किल गुजार जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वो बुरी जिंदगी, आप कहेंगे आजमाइश और इम्तहान की जिंदगी। आजमाइश इम्तहान किसको कहते हैं? कुछ कर कर आदमी कैद में जाए, काफिरों को मारा, इस्लाम का नाम रोशन किया, मस्जिद को आबाद किया, बाबरी मस्जिद से गलाजत को दूर किया, बैतुल मक़दिस से यहूदियों को पाक किया। कुर्बान तेरी कैद तन्हाई पर, कुर्बान वो जो शौहर की जुदाई में रो रही है, कुर्बान वो बच्चे जो बाप रखकर यतीमी की जिंदगी गुजार रहे हैं। सिर्फ जिहाद जिहाद नाम लेकर बदनाम होकर कुछ किया तो नहीं, और फिर यहाँ लड़कियों को तड़पता छोड़ दिया, बच्चों को गैरों के हवाले कर दिया। कमोबेश हुकूमत की बड़ी सख्त गायें हैं। अगर आपको इस तंजीम से जुड़ना हो, खुफिया तौर पर जुड़े। आइंदा बड़े नाजुक हालात आ रहे हैं। जमीयत उलमा हिंदुस्तान को आजादी दिलाने वाली तहरीक, हिंदुस्तान के अंदर आजादी का अलम और परचम बुलंद करने वाली तहरीक, जिसने वाजपेयी के जमाने के अंदर 313 का जत्था, जो बदरी तादाद का जत्था था, हजरत मौलाना अरशद साहब मदनी दामद बरकातुहुम की सरकर्दगी के अंदर पार्लियामेंट हाउस और वाजपेयी के मकान का घेराव किया। किसी की मजाल थी कि किसी पर कोई मुकदमा करते, किसी की मजाल थी कि किसी को कोई गिरफ्तार कर दे, वो साख बिठाई है जमीयत उलमा की हुकूमत इसके नाम से कामती है और हुकूमत इसके नाम से डरती है। इसलिए आप नौजवानों को कहे कि वो जमात जिसमें बुजुर्गान दीन का खून और लहू और उनकी कुर्बानियों से जो जमात बनी है, अब वो जमात के रहते हुए किसी और तहरीक की जरूरत नहीं। ह्यूमन राइट्स वाली हुकूक इंसानी एक तंजीम है, वो भी तो यही करती है कि वो कैदियों को रिहाई दिलाती है, वो यतीमों की मदद करती है, वो मजलूमों और बेसहारा। तो हम चाहेंगे कि ह्यूमन राइट जो है सही मतलब है? नहीं, काम सही होने के साथ वो काम अल्लाह रसूल के बताए हुए मेयार पर आना चाहिए। यहाँ शहर बेंगलोर की एक मस्जिद के इमाम थे, चलो नाम ले लेते हैं, चिन्नन पार्लिया में मस्जिद आला के इमाम साहब। वो इमाम साहब को अब देखे तो इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े होने वाले, मिंबर रसूल पर खुतबा देने वाले, ये तसव्वुर तो दूर की बात, बल्कि ये पहचानना मुश्किल है कि या कभी ये सब आलिम भी रहा है। दाढ़ी की कैफियत के पूछे तो क्या बोल, हमें गैर कौमा में जाको काम करना। ये जो है जाकिर नाइक भी कहता कि हमें गैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर कौमों में काम नहीं करते थे। साहबा ईरान नहीं गए, अफ्रीका नहीं गए, अफ्रीका गए तो अफ्रीका का लिबास पहन लिया, ईरान गए तो ईरान की तहजीब को अपना लिया। नहीं, साहबा किराम ने अपने मिजाज, अपने तशख़्ख़ुस और अपनी आइडेंटिटी को बाकी रखकर दीन का काम किया। कास का मेला सऊदी अरब में, अरब ममलकत में लगा करता था। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मेले में जाया करते थे। तो मेले में जाकर मेले के रंग ढंग को आपने अपनाया? नहीं। अपना लिबास आपने नहीं छोड़ा, अपना अमामा आपने नहीं छोड़ा,
کام کرنا بڑی بات نہیں، کام کو اسلام کے طرز پر کرنا، بزرگان دین کے طریقے پر کرنا، یہ جو ہے کام ہے۔ ورنہ میں بھی ایک اچھا کام شروع کر دوں، آپ بھی ایک اچھا کام شروع کر دیں، اس کو اچھا نہیں کہیں گے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء کرام، ہمارے اکابرین، جن کی نگاہ وراثت آسمانوں کو چیر دیتی ہے اور زمین میں شگاف ڈال دیتی ہے، اور جن کی وراثت کے بارے میں آقا نے فرمایا اتقوا وراثت المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی وراثت سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جن کا تقویٰ زمانے میں ضرب الوطن تھا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب حاصل بیچنے والے آئے نماز میں، جمعہ کا وقت تھا۔ اب دیکھا کہ لوگ کڑاکے کی گرمی میں، دلی میں کہیں سے گرمی ہوتی ہے آپ کو معلوم، تو انہوں نے کہا کہ چلو حاصل ایک وقت اگر حاصل بج گئی پھر اسے فولڈ کر بیچا جا سکتا ہے۔ بیچ سکتے ہیں، اس میں کیا تھا؟ بچے پیشاب کرنے والے یا مسلی رنگ چھوڑنے والا ہے، ایک وقت بچھا دیا پھر فولڈ کر حاصل بیچ لیں گے، یہ سوچ کر انہوں نے حاصلوں کو بچھانا چاہا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان حاصلوں کو جو تم مسجد عبد النبی کے اندر بچھا رہے ہو، کیا تم گھر میں استعمال کرو گے یا گاہک کو نہیں بتا کر بیچو گے؟ کہا کہ اگر بیچیں گے، اگر اس پر نماز ہی تو پڑھی جا رہی ہے، کوئی برا کام تھوڑی نہ کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ حاصل چاہے نماز کے لیے استعمال کی گئی ہو، اب یہ حاصل مستعمل ہو گئی، سیکنڈ ہینڈ ہو گئی، تم پہلا فرسٹ ہینڈ کہہ کر اس کا بیوپار نہیں کر سکتے۔ ہم زمین پر نماز پڑھ لیں گے، حاصل پر نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ تقویٰ کہاں سے لائیں گے؟ جماعتوں میں ایک الگ جماعت، گلی گلی میں ایک تحریک، گلی گلی کے اندر ایک فنڈ، گلی گلی کے اندر ایک تنظیم بنانا آسان ہے۔ ختنہ تو کر سکتے ہو، میلاد کا جلسہ تو کر سکتے ہو، افطار پارٹی کر سکتے ہو، پورے ملک کے نوجوانوں کو اور پورے ملک کی قیادت کرنا بس کی بات نہیں۔ میسور کے اندر ہم رحم کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یقیناً کیفری والوں پر پولیس نے ظلم کیا، ستم کیا، لاکھ مرتبہ کروڑ مرتبہ اس کی ہم لعنت کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، لیکن انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ کیا حاصل قوم کا، ملت کا، نوجوانوں کا؟ اس لیے جذبات میں آ کر کوئی ایسی تنظیم میں نوجوان شامل نہ ہو۔ ہندوستان کے اگلے حالات بہت نازک اور بہت حساس، چینی سے بدتر اور تنظیموں کا انجام ہونے والا ہے۔ یہی سوچ کر KFC پر جو ہے پنجابی کسا جا رہا ہے۔ دین کا کام اماں بابا زندہ رہتے ہوئے اور عورت کو اماں کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری اماں دارالعلوم ہے، ہمارا بابا جمعیت علماء ہے، ہمیں دارالعلوم جمعیت علماء نے یتیم نہیں بنایا۔ جس دن دارالعلوم ختم ہو جائے گا، جمعیت ختم ہو جائے گی، ہم کسی نئی اماں اور کسی نئے باپ کی تلاش کریں گے۔ ہماری اماں ہے، ہمارا باپ ہے، انار کا درخت زندہ ہے۔ یہ اختلاف چاچا بھتیجے کا یہ سب جزوی چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر بھی ہوا، ہر تنظیموں کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ دارالعلوم میں اختلاف ہوا، دارالعلوم 2 ہو گئے، مظاہر میں اختلاف ہوا، مظاہر 2 ہو گئے، جمعیت میں اختلاف ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے، انشاءاللہ یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ماں اماں بابا میں اگر لڑائی ہو گئی تو باہر برقع پہننے والی کو اماں اماں کہہ کر ہم لپٹ لیں گے کیا؟ یہ ہے اماں بابا کا جھگڑا، آج جھگڑیں گے، کل پیار سے ہمیں وہ سینہ لگا لیں گے۔ ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، یہ ہماری اماں ہے، یہ ہمارے باپ ہیں، ہم یتیم نہیں۔ حضرت امداد اللہ مہاجر، حضرت قاسم نانوتوی، حضرت شیخ الہند، حضرت شیخ الاسلام وہ یتیم کر گئے اپنے بچوں کو، لیکن امت کو یتیم نہیں کیا انہوں نے۔ یہ 2 ماں باپ دے کر گئے ہیں۔ دیکھو استخارے کی نماز پڑھو، اس تنظیم میں جانا مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے، غور و فکر کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر مشورہ ملتا ہے تو پھر جائیے، اللہ کا مشورہ آپ کو مبارک ہو، استخارہ کر لو، استخارے میں خیر و برکت ہے۔ ایک اہم سوال ان سوالوں کے اندر آیا ہے کہ بہت ساری خواتین
तरावी पढ़कर बगैर बयान सुने चली जाती हैं। तरावी पढ़े बगैर अगर ख़वातीन बयान सुनने के लिए आती हैं तो काबिल मुबारकबाद है। इसलिए कि मैंने 1000 मरतबा कहा कि फ़िक़्ह हनफी मना करता है कि औरतें ख़वातीन मस्जिद में आकर नमाज पढ़ें। अगर घर में नमाज पढ़कर बयान सुनने के लिए आती हैं वो काबिल मुबारकबाद है। और जो ख़वातीन बयान सुने बगैर तरावी पढ़कर चली जाती हैं वो एक सुन्नत के खिलाफ अमल कर रही हैं। उनको तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद में आने की इजाजत किसी फ़िक़्ह के अंदर नहीं है। 4 इमामों में किसी इमाम के यहाँ इजाजत नहीं है। हरमैन शरीफैन के अंदर जो ख़वातीन जाती हैं वहाँ के अलग कई मसाइल हैं। उन मिन जुमला मसाइल में मैं कभी उसकी वजाहत करूंगा। वहाँ के कैमरे का मसला, वहाँ नमाज के आगे नमाजी के आगे गुजरने का मसला, कई मसाइल हैं, कभी इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे। बहरहाल यहाँ वो बुरा करती हैं औरतें जो तरावी पढ़कर चली जाती हैं, उनको उनका ये काम खिलाफ सुन्नत है। मोहम्मद अली साहब कैंसर के मरीज हैं, दुआ करे अल्लाह उन्हें से शिफा नसीब फरमाए। सरदार पाशा और हलीमा भी तबीयत नासाज है, अल्लाह ताला उन्हीं की से शिफा नसीब फरमाए। तहमीदा खानम की तबीयत नासाज है, अल्लाह उन्हीं की से शिफा नसीब फरमाए। हमारे बुजुर्गान दीन ने बड़ी अरखरेजी के साथ एक छोटी सी किताब लिखी है, दीन और दुनिया की भलाई। छोटे छोटे अमल से, मिसाल के तौर पर आज जुमा की असर की नमाज के बाद एक दरूद है, अगर कोई उसे 80 मरतबा पढ़ता है तो 80 साल के गुनाह उससे माफ हो जाते हैं। ऐसा ये छोटी सी किताब में बड़े बड़े फार्मूले बिल्कुल छोटी छोटी जो है तस्बीहात पर दरूद पर मुरतब किए गए हैं। हम चाहते हुए इसको हासिल करते हुए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।